الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ بشارت سنائی ہے کہ وہ اپنے ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو لوگ بہت پاک رہتے ہیں۔ اس لیے شریعت یہ تعلیم دیتی ہے کہ کوئی انسان پاکیزگی کے وہ تمام ذرائع اختیار کرے جو اللہ نے اس کے لیے رکھے ہیں۔ قرآن بار بار انسان کے پاک ہونے پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کلو، لوگوں کھاؤ پیو حلالن طیبا، وہ کھانا جو حلال ہے اور صرف حلال ہی نہیں اس کے ساتھ پاکیزہ بھی ہے۔ اسی لیے فقہا نے اور بدائع الصنائع میں حنفی فقہا میں سے کاسانی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں کہ حلال جانور میں 7 اشیاء کا کھانا منع ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جانور حلال ہو، گائے، دمبا، بکرا، اونٹ وغیرہ وغیرہ، اللہ نے فرمایا 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ہم نے حلال قرار دیے ہیں، نر اور مادہ، اور یہ 8 قسم کے جانور ہیں جن کی تم قربانی کر سکتے ہو۔ مراد یہ ہے گائے، بیل، بکری، بکرا، دمبا، بھیڑ، اونٹ اور اونٹنی، اور ان میں بھی جو چیزیں ناپاک قرار دی گئی ہیں اس کا کھانا منع ہے۔ حرام مغز، اور حرام مغز جانوروں کی ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے، سفید رنگ کی ایک رگ ہوتی ہے، اور جب جانور کا گوشت بنایا جاتا ہے تو چھری کے ذریعے قصاب اس کو نکال دیتا ہے۔ یہ سفید رنگ کا جو گودا ہے، گودا تو نہیں رگ ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور مرغی میں اس کا حرام مغز مرغ اور مرغی کا وہ ان کی گردن میں ہوتا ہے، تو مرغے کی گردن اگر چیری جائے تو سفید رنگ کی وہ جو رگ ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ مرغے کی گردن اس رگ کو نکالے بغیر چباتے ہیں تو یہ مناسب کام نہیں ہے۔ پیشاب کا مقام نر اور مادہ دونوں میں منع کیا گیا، پتا منع کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ایک تھیلی میں جا کر جانوروں کا پیشاب بنتا ہے اس کو منع کیا گیا، کپورے منع کیے گئے، اور کپورے کھانا درست نہیں ہے۔ خون پینا یہ بھی درست نہیں ہے، اور جانور کے بالوں کا کھانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو بیان کیا گیا، اور اللہ نے فرمایا کہ حلالن، وہ جانور کھاؤ جو حلال ہے، اور پھر شرط لگا دی کہ طیبہ، پاکیزہ بھی ہے۔ عورتوں کے معاملے میں بھی یہی کہا کہ اللہ نے کہا جب وہ پاک ہو جائیں
اور پھر خوب پاک ہو جائیں. ایک پاکیزگی تو یہ ہوئی کہ ان کی مدت پوری ہو جائے ایام کی، اور پھر فرمایا خوب پاک ہو جائیں، یعنی اس کے بعد وہ نہا دھو لیں تو اب وہ تمہارے لیے جائز ہیں. پھر اب اس پاکیزگی کو دیکھیے، وہ ہر انسان کے لیے کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے لے کر عام انسانی زندگی اس تک کو فرمایا کہ اگر پانی نہیں ملتا تو تم مٹی سے تیمم کر لو، اس سے تم پاک ہو جاؤ گے. بارش کا فرمایا کہ ہم نے بارش اس لیے بھی نازل کی لِیُطَہِّرَکُمْ تاکہ بارش کا پانی تمہیں پاک کر دے. اور بارش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اور حدیث میں آیا ہے کہ جب بارش نازل ہوتی تھی، اترتی تھی، تو آپ اپنا ہاتھ اس پر پھیلا دیتے تھے، اور بارش کے جو قطرے آپ کی ہتھیلی میں لگ جاتے تھے اسے اپنے چہرے پہ، جسم پہ مل لیتے تھے اور فرماتے تھے پاک چیز ہے جو میرے رب کی طرف سے آئی. اور آپ نے فرمایا تم میں سے جو چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو، بارش کے ابتدائی قطرات میں کھڑے ہو کے دعا مانگو تو اللہ تمہیں قبولیت سے نوازے. پانی کے متعلق فرمایا کہ وہ پاک کرنے والی چیز ہے. اسی طرح اس پاکیزگی پہ اتنا زور دیا کہ پسینہ اور جسم کی نجاست اس کو دھو دینے کا حکم فرمایا، اور فرمایا یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اللہ کے قرب کا موجب بنتی ہے. ہر بڑا اجتماع، عید کا، جمعے کا، نکاح کا، جہاں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں شریعت کہتی ہے وہاں خوشبو لگا کر جاؤ. اور اسی لیے مساجد کے متعلق حکم ہوا کہ اللہ کے گھروں کو خوشبودار رکھو. چنانچہ دو چیزیں، ایک تو یہ کہا گیا مساجد کے خوشبودار ہونے کے متعلق کہ اس میں باقاعدہ خوشبو لگائی جائے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بیت المال میں مستقل ایک وظیفہ رکھا، جیسے وزارت اوقاف رکھ دے کہ ہر مسجد میں جمعے کے دن اس میں سلگایا جائے مختلف قسم کی لکڑیوں کو، خوشبودار لکڑیاں، اور اس کے پیسے سرکار ادا کرتی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنی مساجد کو پاک رکھو اور اس میں خوشبو بساؤ، اور لوگوں کو منع کرو کہ کوئی آدمی اس میں اونچی آواز سے مت بولے. چنانچہ بنو ثقیف کے دو آدمی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھے، وہ اونچی آواز میں گفتگو کر رہے تھے، تو انہیں بلایا اور فرمایا کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے ایک گاؤں کا نام لیا. فرمایا اگر تم شہر کے ہوتے نا لأوجعنکما، میں تمہیں اتنا سخت مارتا کہ یاد رکھتے تم. یا تو اس لیے کہا کہ مسجد میں اونچی آواز کرتے، یا اس لیے فرمایا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے مسجد میں، مسجد نبوی میں اونچا بولنا یہ بے ادبی. دونوں وجہ لکھی ہیں. اس لیے منع کیا کہ مساجد کو پاک رکھو، خوشبو لگاؤ اور مت اونچی آواز سے بولو. اسی لیے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے لوگ مسجدوں میں چیخیں گے، اونچی آواز سے بولیں گے، آوازیں بلند ہوں گی مسجد میں. تو یا تو یہ مطلب تھا کہ لوگ جھگڑیں گے مسجدوں میں، اور یا یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مساجد میں ضرورت کے تحت بھی اونچا نہیں بولنا مسجد کا ادب ہے، اس مقام کا ادب. اور دوسری بات
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے ساتھ ایک ستون ہے اور ابھی بھی ہے. کبھی مدینہ منورہ حاضری ہو اور اللہ تعالی توفیق بخشے اور مقدر فرمائے تو آپ ان ستونوں پر دیکھیں، وہاں پر 5 ستون ایسے ہیں جن کے ساتھ عبادت وابستہ ہے. ان میں ایک استوانہ سریر ہے. اس ستون پہ چارپائی لگائی جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف میں، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنا بستر وہیں بچھواتے تھے اعتکاف میں، اور کہتے تھے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں اپنا بستر چارپائی بچھوائی تھی مسجد میں. اور اسی کے پاس عبادت کرنا، وہ جگہ ایسی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چادریں تانی جاتی تھیں اعتکاف کے لیے، اور آپ اٹھتے تھے اور اپنا سر مبارک، ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی، ایک ہی تو دیوار تھی درمیان میں، اور اس کھڑکی سے اپنا سر گھر کی طرف کر دیتے تھے، اور اسے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں آپ کے سر کے بالوں میں تیل لگا دیتی تھی. اسی کے ساتھ آپ اوپر دیکھیں مسجد نبوی میں تو وہاں پر مخلق یا مخلوق یہ ایک ستون ملے گا. اس ستون پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے. اس لیے آدمی جب حرمین شریفین جائے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خوشبو اپنے پاس سے رکھے، یہاں سے لے جائے تو بہت ہی اچھا ہے، وہاں جا کر خرید لے تو بھی ٹھیک ہے. اور اس ستون پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگائی ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس ستون پہ خوشبو مل لیتے تھے. کہتے تھے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کسی آدمی نے، کسی کیا ان کا نام بھی ہے معلوم بھی ہے لیکن کیا فائدہ کسی کا نام لینا، انہوں نے ایک مرتبہ تھوک دیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض بھی ہوئے، سمجھایا بھی اور اس پہ خوشبو لگائی تھی. اور اسی طرح حج پہ جائے کوئی تو اسے چاہیے کہ کم سے کم 2 شیشی عطر گلاب کی وہ لے جائے اور بیت اللہ کے پردوں پر لگائے. اور بیت اللہ کی اگر دیواریں مل جائیں کھلی ہوئی تو کیا کہنے اس پہ لگائے. اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ حتیم کے اندر جا کر پھر بیت اللہ کی دیوار پر لگا دے. یہ اندر کا حصہ اس لیے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما بیت اللہ کو اپنے خلافت کے زمانے میں دھوتے تھے اور 2 بڑے ڈول منگواتے تھے، لاکھوں روپے کا عطر، اور اللہ تعالی کے گھر کے اندر دیواروں پر مل دیتے. اب چونکہ اندر تو جایا نہیں جا سکتا تو حتیم اندر ہی ہے، ایک یہ، اور دوسرے ظاہر ہے کہ اب ڈول اتنے لاکھوں کہاں آئے اور نہ کوئی لے جانے دیتا ہے، تو کم سے کم 2 شیشیاں عطر کی، یہ اللہ کی نظر ہے، اللہ کے لیے پیش کرنا ہے، دل کے اخلاص کے ساتھ میسر ہو تو یہ کرنا چاہیے. اس لیے مسجدوں دونوں کا ہی نہیں باقی بھی جو مسجدیں ہیں ان کے متعلق بھی حکم یہ ہے کہ عطر لگایا جائے، پاک کی جائے، اور اصل یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف سے بچایا جائے، لوگوں کو زحمت سے بچایا جائے. اور اسی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی قبر کھودی جا رہی تھی. تو امیر المومنین تشریف لائے قبر کو دیکھنے کے لیے یا پھر گزر رہے تھے. بہرحال جو بھی ہوا تو آپ نے ام المومنین رضی اللہ عنہا کی قبر پہ لوگوں کے لیے خیمہ لگانے کا حکم دیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ سخت گرمی پڑ رہی تھی اور جو صحابہ رضی اللہ عنہم قبر کو کھود رہے تھے پسینہ پسینہ ہو گئے تھے، تو فرمایا کہ قبرستان میں خیمہ لگایا جائے، یعنی اللہ کی مخلوق کو تکلیف سے بچایا جائے. اس لیے ہمیشہ
لوگوں کی فلاح کے کام کرے، لوگوں کی اچھائی کے کام کرے، راستوں کو صاف کرنا، یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی قبر پر خیمہ لگایا گیا، پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ خیمہ لگایا گیا، پھر طائف میں جب انتقال ہوا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا، تو وہاں پر ان کے بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے خیمہ لگایا رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ خیمے قبروں پر اس لیے لگائے جاتے تھے کہ جو لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ان کے لیے لگائے جاتے تھے تاکہ قبر کچی رہے اور یہ خیمے چاہے وہ پکے ہو جائیں لیکن لوگوں کی سہولت رہے۔ یہ اصل ہے، اس لیے ہر آدمی جو اٹھتا ہے نا، ان مزاروں کو تباہ کر دو، ان مزاروں کو ختم کر دو، انہوں نے پڑھا ہو تو انہیں پتا چلے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول کیا تھا اور وہ کس طرح، اور یہی وہ اصل تھی کہ جب مدینہ منورہ میں دیوار گری تو لوگ بھاگتے ہوئے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کریں، اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گورنر تھے، انہوں نے نماز کے بعد جب مجمع دیکھا اور لوگوں کی چیخ و پکار سنی کہ قبر شریف کو دیکھ کر لوگ چیخ رہے تھے، رو رہے تھے شدت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے، اور پانی بہت آ گیا تھا، گویا سیلاب آ گیا تھا مسجد نبوی میں، تو آپ نے فوراً کہا کہ فلاں کو بلاؤ جو کپڑے سیتا ہے، اس کو بلایا گیا اور فرمایا فوری طور پر سفید چادریں سیو اور یہاں پر ایک پردہ لگا دو تاکہ لوگ کوئی شدت محبت میں قبر شریف تک نہ پہنچ، منع فرما دیا۔ پھر دیکھنے آئے ایک دو پاؤں، اور دونوں پاؤں پہ بال تھے، مردوں کے پاؤں پہ جیسے بال ہوتے ہیں، تو شور مچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین ہیں۔ اور پھر آئے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے، وہ گئے تو انہیں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کا نہیں، انہیں روک دیا، کہا حضرت جگہ ہی بہت تھوڑی ہے، آپ کہاں تشریف لے جائیں گے، پہلے ہی لوگ وہاں پہ موجود ہیں اور میں نے مستری کو بھیجا ہے کہ قبر کے ساتھ جو دیوار ہے اسے ٹھیک کرے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے آئے سالم، انہیں کہا آپ دیکھیں یہ پاؤں کس کے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو میرے دادا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں ہیں جن پہ بال تھے، اور مجھے یاد ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر بال تھے۔ تو پوتے نے دادا کی، یہ تو کبھی محرم میں بات کریں گے آپ سے کہ قبر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، بات اور طرف کو چلی گئی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے 5 اطراف کی دیوار بنا دی، جسے پینٹاگون کہتے ہیں نا، 5 اطراف کو وہاں انہوں نے بنا دی تاکہ لوگ قبر شریف کی طرف نہ بڑھیں، اور یہ ساری چیزیں مسجد کو پاک رکھا گیا کہ دیکھو مسجدیں پاک ہونی چاہیے، معاشرہ پاک ہونا چاہیے، گلیاں صاف ہونی چاہیے، یہ ڈسٹ بن جو ہیں جہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں بڑی خوبصورت چیز ہے، بڑے کام کی چیز ہے، ہمیشہ چیزیں اس میں پھینکنی چاہیے۔ منع کیا گیا ہے کسی بھی ایسی چیز کو چوراہوں میں، راستوں میں رکھنے سے جس سے دیکھ کر لوگوں کو کوفت ہوتی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت اس پہ جو سایہ دار درخت کے نیچے کوئی گندگی کر دیتا ہے، لعنت بھیج، اس لیے کہ مسافر چلتے ہیں، راستہ ہے، سایہ دار ہے، اس پہ بیٹھتے ہیں۔ آج کل بس سٹاپ ہے، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، دفاتر سے جاتے، ریل بس وغیرہ وغیرہ، ان جگہوں کو گندا کر دینا یہ لعنتیوں کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی تاکہ ہم اپنی زمین کو، اپنے محلے کو، اپنے سیکٹر کو، اپنے شہر کو پاک رکھیں گندگی سے، پتہ چلے کہ اللہ کے اچھے بندے اور مسلمان یہاں رہتے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ انداز کریں۔